الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، بخاری شریف کی ایک روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں، وہ باب کتاب الرقاق کے نام سے بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اور اس کتاب کے اندر جو بخاری شریف کی کتاب میں رقاق کے نام سے مرتب شدہ ہے، اسی طرح کی روایات اس کتاب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے۔ رقاق یہ رقت سے ہے، اور رقت کہتے ہیں دل کی نرمی کو، دل سے سختی کو دور کر دینا اور قلب کے اندر نرمی اور رقت کا پیدا ہو جانا۔ انسان بسا اوقات نیکیوں کو ٹالتا اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے۔ انسان بسا اوقات اپنی صحت کے زمانے میں غفلت برتتا زہد اور تقوی سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ انسان بسا اوقات فراغت حاصل کرتے ہوئے اس انتظار میں رہتا ہے کہ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، پھر نمازیں پڑھ لوں گا، پوری زندگی پڑی ہے پھر توبہ کر لوں گا، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے پھر صدقات خیرات کر لوں گا، نوافل، تہجد، اشراق، چاست، اوابین، کثرت سے نوافل کا اہتمام کر لوں گا، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ تو یہ ٹال مٹول جو کر رہا ہے، نیکیوں کا ٹال رہا ہے، یہ ٹالتا اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل
سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے اور وقت نے بھی ساتھ نہ دیا، پہلے فراغت تھی اب مصروفیت ہو گئی، اور صحت نے بھی ساتھ نہ دیا، پہلے صحت تھی اب بیماریوں نے اوپر برس پڑی ہیں، تو اس نہج پر اب اس کی زندگی کا مرحلہ پہنچ چکا ہے کہ اب چاہتے ہوئے بھی کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو عظیم نعمتیں جس سے انسان عام طور پر غفلت برتتا رہتا ہے، ان کی طرف متوجہ فرمایا، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سارے لوگ، کچھ نہیں بہت سارے لوگ، تھوڑے بہت نہیں، کثیر کا لفظ آیا ہے، بہت ہی سارے لوگ مغبون دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بہت سارے لوگوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ کس چیز سے؟ الصحہ، صحت کے زمانے سے، والفراغہ، اور فراغت کے زمانے سے۔ انسان جوان ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اور اسے دور تک بھی کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی، اب اس کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے کہ وہ تقوی اختیار کر سکے، نیکیوں میں آگے بڑھ سکے، تہجد گزار بن سکے، نوافل پڑھنے والا بن سکے، نمازیں پڑھنے والا بن سکے، اور اللہ کے راستے میں دور دراز کے اسفار کر سکے، حج بیت اللہ کر سکے، بے شمار اس کے لیے نیکیوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، پھر میں نیکیاں کر لوں گا۔ شیطان جو ہے انسان کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تو ایمان چھوڑ دے، بے ایمان ہو جا۔ شیطان کبھی انسان سے یہ نہیں کہے گا تم اسلام کو چھوڑ دے، تو غیر مسلم ہو جا، کافر ہو جا، مشرک ہو جا۔ شیطان کبھی بھی براہ راست انسان پر، صاحب ایمان پر حملہ نہیں کرتا، وہ یوں حملہ کرتا ہے کہ ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو صحت مند ہے، ابھی تو جوان ہے، تیرے اندر طاقت ہے، اور پوری زندگی پڑی ہے نیکیاں کرنے میں، پوری زندگی پڑی ہے تہجد گزار بننے میں، پوری زندگی پڑی ہے حج بیت اللہ کرنے میں، پوری زندگی پڑی ہے عمروں کی ادائیگی کرنے میں، پوری زندگی پڑی ہے صدقہ خیرات کرنے میں، پوری زندگی پڑی ہے مساکین اور محتاجوں کی مدد کرنے میں، ابھی سے کیا ضرورت ہے کہ میں ان نیکیوں میں آگے بڑھوں، میں ان نیکیوں میں کیا آگے بڑھوں؟ اور وہ یہ ٹالتا ہے، کبھی وہ دن نہیں آتا کہ جس دن کے اندر وہ جو ہے وسعت رکھتے ہوئے حج بیت اللہ کر سکے، وسعت رکھتے ہوئے جو ہے وہ تہجد گزار بن سکے، وسعت رکھتے ہوئے نوافل کا اہتمام کر سکے، وسعت رکھتے ہوئے صدقہ خیرات کر سکے، وسعت رکھتے ہوئے جو ہے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، غم زداؤں کے غم کو دور کر سکے، تو کبھی بھی وہ دن زندگی میں نہیں آئے گا۔ ہر آنے والے دن شیطان اسے نئے نئے اسباق پڑھائے گا، اور وہ اس کے سبقوں کو پڑھتا چلا جائے گا اور نیکیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ اس کی یہی صحت اسے بیماری میں منتقل کر دیتی ہے، فالج کا شکار ہو گیا، اس کا دھڑ جو ہے، اس کے اعضاء کام کرنے چھوڑ گئے، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس کی قوت گویائی چلی گئی، اس کے قدموں میں جو طاقت تھی وہ چلی گئی، ہاتھوں میں جو طاقت تھی اس سے وہ محروم ہو گیا، تو صحت نے ایسی اس سے رخصت لی کہ بیماری نے پھر کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اب دل میں جذبات بھی ہوں گے، وہ حج نہیں کر سکتا، دل میں جذبات بھی ہوں گے، اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نہیں کر سکتا، دل میں جذبات بھی ہوں گے، میدان جہاد نہیں کر سکتا، اگر وہ دل میں جذبات بھی ہوں گے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، دل میں جذبات بھی ہوں گے عمرے کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو صحت کے زمانے میں اس کے لیے راستے کھولے ہوئے تھے، ان تمام کے تمام راستوں سے
یہ مجبور ہو گیا کہ چاہتے ہوئے بھی ان نیکیوں کے راستوں کو اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اب یہ اپاہج ہے، اب یہ معذور ہے، اب یہ بیمار ہے، اب یہ تنگ دست ہے، اب یہ نہیں کر سکتا۔ دوسری نعمت کہ اس کی فراغت کی، انسان جب تک فارغ ہے شیطان اس سے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تو تہجد گزار بن جا، شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تو جو ہے نوافل پڑھنے والا بن جا، مسجد کو آباد کرنے والا بن جا، اپنی زبان کو تر و تازہ اذکار سے کرنے والا بن جا۔ وہ ہمیشہ یہی سبق پڑھائے گا، آج کا دن رہنے دے، کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ کل کا دن آئے گا، کل کے دن کہے گا یار آج کا دن رہنے دے، پرسوں سے شروع کریں گے۔ پرسوں کا دن آئے گا، وہ کہے گا ابھی رہنے دے، ایک ہفتے کے بعد شروع کریں گے، کچھ میری یہ ضروریات ہیں یہ پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد شروع کروں گا۔ تو یہ دن اس کے گزرتے چلے جائیں گے، گزرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ دن کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ جس میں راتوں کو اٹھ کر وہ تہجد پڑھ سکے۔ وہ دن کبھی آ ہی نہیں سکتا جس میں وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل سکے۔ وہ دن کبھی آ ہی نہیں سکے گا جس دن کے اندر وہ محتاجوں غرباء اور مساکین کی مدد کر سکے، معاونت کر سکے۔ وہ دن کبھی نہیں آ سکے گا، یہاں تک کہ بیماریاں، مصروفیت اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، اور ایسا مصروف ہوگا کہ اس کے پاس کسی کے سے بات کرنے تک کا بھی وقت نہیں ملے گا، چاہے جائے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، چاہے جائے کہ وہ نوافل پڑھے، چاہے جائے کہ وہ مسجد کو آباد کرے، چاہے جائے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی کوشش کرے، وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ایسی مصروفیات ہوں گی۔ تو میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان دو عظیم نعمتوں کی طرف ہم لوگوں کو باخبر کر دیا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں اگر کسی کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں، آج یہ زمانہ وہ ہے کہ جو شخص فارغ ہے وہ بھی فارغ نہیں ہے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ اگر کوئی شخص فارغ ہے تو وہ بھی فارغ نہیں ہے۔ آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں گے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ ہر انسان اتنا مصروف ہے کہ دولت خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہے، وقت دینا اس کے لیے مشکل ہے، وقت دینا اس کے لیے مشکل ہے، تو اتنا مصروف۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر بھی اگر کسی شخص کو فراغت مل جائے، اگر کسی شخص کو مصروفیت سے وقت مل جائے اور فراغت کا وقت مل جائے تو یہ اپنے اوپر اس کو غنیمت سمجھے کہ یہ اللہ رب العزت نے اسے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس نعمت کے ہوتے ہوئے اپنے رب کی وہ عبادت کر سکتا ہے، جس نعمت کے حصول کے تحت وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، عبادات میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری نعمت جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ صحت کی نعمت۔ آج ہر شخص پر کسی نہ کسی صورت میں بیماریاں حملہ آور ہو چکی ہیں۔ کوئی شخص جو ہے ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اب عبادت کرنا چاہتا ہے، تہجد گزار بننا چاہتا ہے، یا تو مسلسل بول کا مرض ہی اسے نہیں جینے دیتا، یا بہت ہی زیادہ نیندیں اسے جینے نہیں دیتی، یا بہت ہی زیادہ مصروفیات زندگی اسے جینے نہیں دیتی، چاہتے ہوئے بھی وہ تہجد گزار نہیں بن سکتا، چاہتے ہوئے بھی وہ نمازی نہیں بن سکتا، چاہتے ہوئے بھی وہ روزہ دار نہیں بن سکتا، چاہتے ہوئے بھی وہ نیکیوں میں خیرات میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اگر کسی کو میسر ہو جائے، مل جائے تو وہ ان کو غنیمت سمجھے، وہ ان کو غنیمت سمجھے۔ اسی وجہ سے میرا رب نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی تمہارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح فراغت نعمت ہے، جس طرح جو ہے صحت نعمت ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا اس نعمت جو تمہیں دنیا کی زندگی کی صورت میں ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اور اس میں اتنا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اپنے رب کو اتنا راضی کرنے کی کوشش کرو کہ تم چلو نہیں، آہستہ نہ چلو اور آرام سے نہ چلو بلکہ دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تم لوگ دوڑو، اپنے رب کی بخشش کی طرف تم لوگ دوڑو۔ اور دوڑنا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے قدموں کے ذریعے ایک دوسرے سے آگے نکلیں، دوڑنا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ کس چیز میں؟ کہ میں سب سے زیادہ نوافل پڑھنے والا بن جاؤں،
میں سب سے زیادہ صدقات خیرات کرنے والا بن جاؤں، میں سب سے زیادہ تہجد گزار بن جاؤں، میں سب سے زیادہ مسجد کو آباد کرنے والا بن جاؤں، میں سب سے زیادہ اپنی زبان کو اللہ کے اذکار سے تر و تازگی اختیار کرنے والا بن جاؤں۔ اس چیز میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس چیز میں تم ایک دوسرے سے دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور مغفرت کیا ہے؟ جس کی طرف تمہارا رب تمہیں دوڑا رہا ہے، کیا ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ مغفرت جنت کی صورت میں ہے، اور جنت ایسی ہے کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے، آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے۔ اتنی بڑی جنت ایک ادنا جنتی کو ملے گی، جس کی طرح میرا رب ہم لوگوں کو دوڑانے کا حکم کر رہا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھو، مسابقت اختیار کرو، سبقت اختیار کرو، دوڑو ایک دوسرے سے، قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم نیکیاں کرنا چاہو تو کر نہ سکو، قبل اس کے کہ تمہارے پاس ایسا وقت آ جائے تم نیکیاں کرنا چاہو تو کر نہ سکو۔ تو دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو مل جاتی ہے، تو شیطان اس نعمت سے ہمیشہ دھوکے میں انسان کو ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو اس چیز سے دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے کہ ابھی تو تیری پوری زندگی پڑی ہے، ابھی تو تیری پوری زندگی پڑی ہے، پھر تو نیکیاں کر لینا، پھر تو نمازی بن جانا، پھر تو تہجد گزار بن جانا۔ تو آج کے دور کے اندر اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اور رب کی رضا چھپی ہوئی ہے آپس میں معاملات کو سدھارنے میں، رب کی رضا چھپی ہوئی ہے تہجد میں، رب کی رضا چھپی ہوئی ہے نمازوں میں، رب کی رضا چھپی ہوئی ہے آپس میں بھائی چارگی میں، رب کی رضا چھپی ہوئی ہے اخوت میں، رب کی رضا چھپی ہوئی ہے آپس میں تعلقات کے نبھا میں، رب کی رضا چھپی ہوئی ہے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے میں، رب کی رضا چھپی ہوئی ہے ایک دوسرے کا درد رکھنے میں، رب کی رضا چھپی ہوئی ہے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو اپنی ذات پر قربانی دینے میں، کہ دوسرے کے لیے اپنی خواہش کو دبا دینا، قربان کر دینا، اس پر اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی رضا ہم لوگوں کا اندر ہی ملے گی، ہم لوگوں کا اندر ملے گی، ہم آپس میں اللہ کے بندوں کا اندر ہی رب کی رضا ملے گی۔ آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نفرت انگیز آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کیفیت میری اور آپ کی بن گئی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا تنہا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں تو اس میں میری کامیابی ہے، اس میں اس کی کامیابی۔ وہ چاہتے ہوئے تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، شریعت اس کا حکم نہیں دیتی اسے وہ چاہتے ہوئے تنہا صرف اپنے بیوی بچوں تک محدود رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے نمازیوں کا خیال کرو، اپنی بستی کا خیال کرو، اپنے محلے کا خیال کرو، اپنے گاؤں کا خیال کرو، اپنے شہر کا خیال کرو، اپنے ملک کا خیال کرو۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا حکم دیا، ہر انسان پر عائد ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام حقوق جن سے ہر مسلمان بھاگ نہیں سکتا، جس سے ہر مسلمان بھاگ نہیں سکتا، چاہتے ہوئے نہیں بھاگ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے زندگی ہمیں جو عطا فرمائی ہے، یہ ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس میں ہم اپنے رب کو راضی کریں، اس میں اپنے رب کو راضی کریں۔ صحت ملی، بہت بڑی اللہ کی نعمت، فراغت ملی، بہت بڑی اللہ کی نعمت، اور اسی وقت سے عزم کرے، جیسے اللہ رب العزت نے اسے فراغت دی فوراً عزم کرے، جو نیکیاں کرنے کا موقع ملا فوراً کر گزرے، اس انتظار میں نہ رہے کہ میں کل کر لوں گا، شام کو کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ جس طرح اللہ کے راستے میں جب نکلنے کی بات آتی ہے، میں 1 مہینے بعد کر لوں گا، 2 مہینے بعد کر لوں گا، دنیاوی لذات، دنیاوی کاروبار، مصروفیات میں لگائے یہاں تک کہ موت اس کو اوپر منڈلانا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ گئے، مر گیا پھر بھی کام چل رہے ہیں، مر گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کو رزق پہنچا رہے، مر گیا پھر بھی اللہ رب العزت اس کے خاندان کو رزق پہنچا رہے، مر گیا پھر بھی اللہ رب العزت ان کی سانسیں چلا رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا جب تک میں زندہ ہوں میرے خاندان کی سانسیں چلیں گی، جب تک میں زندہ ہوں میرے بیوی بچوں کی سانسیں چلیں گی۔ نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے جس میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ میں دنیا سے چلا جاؤں، آپ لوگ دنیا سے چلے جائیں، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہر ایک کا معمول کے مطابق زندگی گزرے گی، ہر ایک کی معمول کے مطابق زندگی گزرے گی۔ اب جو قبر میں ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اللہ رب العزت کے عذاب کا، یا اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے بشارتوں کا، وہ ہمیں اس کے بقدر ملے گا جو ہم نے دنیا کے اندر کھویا یا پایا، جو ہم نے دنیا کے اندر بویا اس کو ہمیں موت کے بعد ہمیں ملے گا وہ۔ تو ہر ایک نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، ہر ایک نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ کسی کا بوجھ کسی پر میرا رب نہیں ڈرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر ایک کو نیکیوں کا بدلہ اسے دیا جائے گا، ہر ایک کو برائی کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کا بوجھ جو ہے بھائی اٹھا لے،
والدین کا بوجھ اولاد اٹھا لے یا اولاد کا بوجھ جو ہے اس کے خاندان والے اٹھا لے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا، جو اس نے سفید کیا یا سیاہ کیا اپنے رب کو اسے جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا ایسے وقت کے آنے سے قبل آج اسے اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور فکر کریں آخرت کی، اور اپنے وقت کو غنیمت سمجھے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ نمازی نہیں ہے، وہ مسجد کو آباد کرنے والا نہیں ہے، وہ اذکار کرنے والا نہیں ہے، یا وہ جو ہے جلدی مسجد سے چلا گیا، وہ دیر سے مسجد میں آ گیا، وہ کچھ نمازیں پڑھتا ہے کچھ نمازیں نہیں پڑھتا۔ اپنی فکر کریں، دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ اس نیکی کے کام میں سب کے سب جڑ جائے، اور ایک جو ہے بہار، ایک خوشبوؤں سے معطر محلے قبیلے خاندان کا اندر جو ہے وہ آ جائے، جو ہے ہر طرف جو ہے اللہ کے ذکر سے آباد ہو، ہر طرف نوافل سے آباد ہو، ہر طرف جو ہے تلاوت قرآن سے آباد ہو۔ ایسی بہار جو ہے ایک کنبے قبیلے خاندان اور بستی کے اندر آ جائے تو اس میں ہے اصل سکون، اس میں ہے اصل مزے، اس میں ہے اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام۔